ابن ثابت بھی کہتا ہے، عمر دونوں بھی کہتے ہیں کہ یہ دو آیتیں، ہمیں دو آیتیں ملی، اگر یہ تین آیتیں ہوتے تو ہم اس کا اپنا سورہ بناتے اس کا۔ اچھا، پھر اب یہ جب یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا، پتھروں پر لکھا ہوا تھا، پتوں پر لکھا ہوا تھا، تو یقیناً اب یہ ہڈیاں، پتھر اور پتے جو ہے یہ کسی مطلب ایسی جگہ پر تو نہیں رکھے جاتے ہوں گے جہاں پر آپ کہیں گے کہ ان کو محفوظ مقام پہ رکھ دیا جائے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہوا کہ وہ ہڈیاں جو ہے وہ چارپائی کے نیچے پڑی ہوئی تھی یا پتھر۔ تو یہ بات یعنی ایک طرح سے بڑی عجیب محسوس ہوتی ہے کہ اتنی عظیم اللہ تعالیٰ کی کتاب جو کہ رہنمائی قیامت تک کے لیے، کہ اس کو جمع کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات تک کوئی انتظام نہیں تھا، اور ان کی وفات کے بعد یہ ساری تگ و دو کی گئی کہ اس کو جمع کیا جائے اور اس کو مرتب کیا جائے، اور پھر اس کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جو قرآن جمع کیا اس کو قبول نہیں کیا گیا، اور جو پتھروں اور ہڈیوں اور پتوں اور مختلف ریسورسز سے جمع کیا وہ قابل قبول ٹھہرا۔ یہ نہیں ہو سکتا اس طرح کہ وہ قرآن جو معجزہ ہے، وہ قرآن جو جس کا ہر کلام اللہ کی جانب سے ہے، اس کے بعد ایک حرف بھی اللہ کی جانب سے جو وحی بشر کے لیے کوئی نہیں آنے والا، تو اس کے محافظت کا کوئی انتظام نہ کریں، کوئی وصیت بھی نہ کریں کہ بھئی میں مرنے والا ہوں، تم میرے بعد جمع کرنا۔ قرآن مجید دیکھو، قرآن مجید اس کے متعلق کیا فرماتا ہے عزیزو۔ یہ قرآن مجید ہے عزیزو، یہاں پر میں آپ کو لیے چلتا ہوں سورہ مبارکہ فاطر میں 33 سورہ فاطر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ ثم اورثنا الكتاب، ہم نے اس قرآن کا وارث بنایا، اس قرآن کو ہم نے وارث بنایا، ارث بنایا۔ کس کا ارث بنایا؟ کس کو میراث میں ملی ہے قرآن؟ قرآن کس کی میراث ہے؟ یہ تو نص اللہ کی کتاب ہے۔ ثم اورثنا، پھر ہم نے کتاب کو میراث بنا دیا، ارث میں دے دی۔ الذین اصطفینا من عبادنا، وہ ہمارے پاک بندے جن کو ہم نے استفا کیا ہے، جن کو ہم نے چنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بس قرآن جو ہے ارث ہے، میراث ہے بنص قرآن مجید۔ کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی جانب نے ان کا چنا ہے۔ اب آپ جائیے تفسیر طبری، تفسیر در منثور وغیرہ میں دیکھیے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ وہ کہیں گے پوری امت ہے، حالانکہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پوری امت ہے۔ وہ جو مصطفیٰ ہیں جن کو اللہ نے برتری دی ہے، وہ وارث قرآن ہے، وارث قرآن کون ہے عزیزو؟ اچھا، میں اس آیت کی طرف واپس آتا ہوں۔ ہمارے نزدیک شیعہ مذہب میں ائمہ ابرار اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے نزدیک یہ وارث قرآن کون ہے؟ کس اس دین کا بھی وارث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وارث ہے، قرآن کی بھی وارث ہے۔ جیسے میں نے حدیث وہ دکھایا نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، ان کے درمیان کبھی جدائی نہیں ہے قیامت تک۔ اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک کے متعلق بھی یہ حدیث تو متواتر ہے، حدیث ثقلین، یہ قرآن اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہے، اہل بیت علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہیں، یہ قیامت تک ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے۔ یہ تو ثابت ہے۔ ملاحظہ اب اس حدیث، اس آیہ شریفہ کے متعلق ملاحظہ فرمائے الاصول من الکافی، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر ہے 214۔ یہاں پہ ایک باب ہے، باب، اس میں وہ احادیث ہیں اس باب میں، اس چیپٹر میں، کہ ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام وہ ان اللہ اصطفى من اصطفاہ اللہ من عبادہ واورثہم کتابہ ہم الائمہ علیہم السلام، جن لوگوں کو اللہ نے استفا کیا ہے، جن کو مصطفیٰ بنایا، جن کو اللہ نے برتری بخشی ہے اور کتاب کا وارث بنائے، وہ 12 امام ہیں۔ اچھا، سالم کہتا ہے میں نے امام باقر علیہ السلام سے پوچھا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم، میرے بندوں، میں آیت دوبارہ دکھاؤں آپ کو، میں دوبارہ واپس آنا چاہتا تھا لیکن ابھی دکھا دیتا ہوں۔ آیت یہ ہے عزیزوں، اچھا، ثم اورثنا، پھر ہم نے کتاب کو میراث میں دے دی، ارث میں دے دی۔ کس کو ارث میں دے دی؟ وہ لوگ جو ہمارے بندوں میں سے مصطفیٰ ہیں۔ فمنہم ظالم لنفسہ، میرے بندوں میں سے مصطفیٰ نہیں، جو سب عباد ہیں، عباد میں سے کچھ تو مصطفیٰ ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن بندے جو ہیں میرے بندے، ان میں سے کیا ہیں؟ ان میں سے کچھ ظالم لنفسہ، گنہکار ہیں، بے دین ہیں،
بھئی وہ ان کا کوئی گناہ کار ہے. ومنہم مقتصد، اور بعض جو ہیں وہ راست پر ہیں، سیدھے راستے پہ ہیں، راہ وسط میں ہیں. اچھا. ومنہم سابق بالخیرات، اور یہ 3 گروہ ہیں. ایک تیسرا گروہ ہے کہ وہ سابقین ہیں، نیکیوں میں سب پہ سبقت لے کے گئے. اچھا. باذن اللہ، اللہ کی مدد سے، اللہ کی اذن. ذالک هو الفضل الکبیر، یہ جو ہے یہ فضل کبیر ہے. جو سابق ہیں اور جو مصطفیٰ ہیں وہ صاحب فضل کبیر ہیں. اچھا. اب آتے ہیں کافی شریف کی طرف. کافی شریف میں السابق بالخیر. اچھا، میں نے اس آیت کے متعلق پوچھا، فمنہم ظالم ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ. قال السابق بالخیرات الامام، سابق بالخیرات امام ہے. مقتصد العارف بالامام، للامام، وہ شخص جو اپنے امام کو جانتا ہے، امام کی معرفت ہے. والظالم لنفسه، ظالم لنفسه جو بے دین ہے. الذي لا يعرف الامام، جس کو امام کی معرفت نہیں ہے. اچھا. پھر میں نے دوسری حدیث میں، یہ کن سے ہے؟ یہ سلیمان ابن خالد. اچھا، روایت کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے. میں نے ان سے پوچھا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، میں نے اس آیت کے متعلق پوچھا اي شيء تقولون انتم، اس آیت کے متعلق کیا کہتے ہو؟ کون ہے وہ جو قرآن کے وارث ہیں، قرآن کے وارث ہیں؟ اچھا، وہ شخص شاید زیدی تھا یا کوئی عام شیعہ تھا. اس نے کہا قلت نقول انها للفاطمین، ہم نے کہا یہ بنی فاطمہ جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے لوگ ہیں وہ بھئی امام ہیں یا نہیں ہیں، تو وہ چاہے زیدی ہیں جو بھی ہیں تو وہ کیا ہیں، وہ وارث کتاب ہیں. قال لیس حیث تذهب، امام علیہ السلام نے فرمایا اس کا مطلب یہ آیت یہ نہیں کہہ رہا لیس يدخل في هذا من اشار بسيفه ودعا الناس الى خلاف، اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں زیدیوں کے جو امام ہیں. زیدی امام کیا کرتے، تلوار اٹھاتے تھے اور بغاوت کی دعوت دیتے تھے، وہ نہیں ہے. فقلت فأي شيء الظالم لنفسه بلی الجالس في بيته لا يعرف حق الامام، ظالم لنفسه وہ جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے امام کو نہیں جانتا. والمقتصد العارف بحق الامام والسابق بالخیرات الامام. اچھا، تو ہمارے نزدیک قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ وارث کتاب کون ہے. اب اس قرآن کا ایک وارث ہے، وہ قرآن کی جمع کریں گے نا تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اپنے حجۃ الوداع میں کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کی اتباع کرو گے کہ میں گمراہ نہیں ہو جاؤ گے، قرآن اور اہل بیت علیہم السلام، اور یہ کبھی ایک دوسرے سے جب الگ نہیں ہوں گے. لیکن جو لوگ اس قرآن کی وارث کو نہیں مانتے تو ان کے نزدیک قرآن کیسے جمع ہوئی ہے؟ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، کتاب بخاری یہ صفحہ نمبر 883، یہ آپ کو پتہ ہے چھاپ دار احیاء التراث العربی ہے، دار احیاء التراث العربی. یہ کئی جگہ پہ بخاری میں یہ مذکور ہے عزیزو. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اس آیے کی ذیل میں بخاری نقل کرتے ہیں کہ ابو بکر کہتے ہیں ان عمر اتانی، عمر میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ ان القتل قد استحر یوم الیمامہ بالناس، جنگ یمامہ میں بہت سارے لوگ قتل ہو گئے. وانی اخشى ان يستحر القتل بالقراء في المواطن، اور مجھے ڈر ہے کہ جو لوگ قاری ہیں، جن کو تلاوت آتا ہے، وہ لوگ سب مر جائیں، قتل ہو جائیں. اچھا، فيذهب كثير من القرآن اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا. فيذهب قرآن كثير من القرآن، اگر سب قاری قتل ہو گئے تو بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا. الا ان تجمعوا، مگر یہ کہ قرآن ہم جمع کریں. تو ابو بکر نے کہا کہ کیف افعل شيئا لم يفعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو پیغمبر نے نہیں کیا، میں کیوں کروں، میں کیسے کروں. بہرحال گفتگو چلی ان میں، تو بعد میں زید بن ثابت کو بلایا. تو زید بن ثابت کو جب بلایا تو زید بن ثابت نے کہا کیف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں تم وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو پیغمبر نے نہیں کیا؟ اگر قرآن اتنا ہی اہم تھا تو وہ خود کر لیتا، بھائی اس نے جب نہیں کیا دنیا سے گیا، چھوڑ دو. فقال ابو بکر هو والله خیر، ابو بکر نے کہا نہیں قرآن جمع کرو، یہ بہت بہتر کام ہے. فلم ازل اراجع حتى شرح الله صدری للذي شرح الله له صدر ابی بکر و عمر. تو پھر میں ہمیشہ اسی مسئلے میں اسی سوچ میں تھا، ان سے بات کرتا تھا ابو بکر عمر سے، تاکہ اللہ نے بھی مجھے یقین دلایا، اللہ نے مجھے یقین دلایا کہ بھئی یہ اچھی کام ہے قرآن جمع. یعنی اب زید بن ثابت کو بھی وہ نہیں تھا شروع سے کہ ہم قرآن جمع کریں، یہ اچھی کام ہے. وہ کہتے ہیں چھوڑ دو بھائی، چھوڑ دو، پیغمبر خود تو اس نے کیوں نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. فتتبعت القرآن، پھر میں نے قرآن کو جستجو کرنا شروع کیا. قرآن ان کے پاس نہیں ہے، فتتبعت القرآن، میں نے جستجو تلاش کیا کہ بھئی قرآن کس کے پاس ہے، نکالو. اجمع، جمع کرنا شروع کیا. من الرقاع والاکتاف والعصب، ورقوں پہ لکھا تھا، رقع بولتے ہیں چٹی پہ لکھا تھا. والاکتاف، ہڈیوں پر، والعصب، اور
وہ پتوں پہ لکھا تھا. وہ صدور الرجال، اور بعض تو کہیں پہ نہیں نکالتا نا، لوگوں کو یاد تھا کہ یہ آیت ہے، ان سے جمع کرتا تھا. حتی وجدت، جبکہ وجدت من سورۃ التوبہ آیتین مع الخزیمہ الانصاری، دو آیتیں سورہ توبہ کی صرف خزیمہ کے ساتھ مجھے ملی ہیں. خزیمہ سے ملی ہے، کسی اور کے پاس وہ دو آیتیں نہیں تھیں. وہ کیا ہے؟ لم بلی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم الی آخرہما، آخر تک. اچھا بلی. اور دوسری کتابوں میں یہ روایت ہے اس کے بعد کہ کتاب تفسیر طبری وغیرہ میں وہ یہی حدیث وہ زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے ان کتابوں میں، مصاحف ابن ابی داؤد میں، کہ وہ زید بن ثابت بھی کہتا ہے، عمر دونوں بھی کہتے ہیں کہ یہ دو آیتیں، ہمیں دو آیتیں ملی، اگر یہ تین آیتیں ہوتے تو ہم اس کا اپنا سورہ بناتے اس کا. وہ کہتے ہیں ہم خود سورہ بناتے اس کا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جماعت مخالفین کہتے ہیں کہ یہ خود زید بن ثابت حافظ قرآن تھا، اس کو قرآن حفظ تھی، یہ جو ہے یہ مزید اس کو خود قرآن جمع کر سکتا تھا اپنے سے بغیر مراجعہ کے، بغیر تلاش کے، لیکن یہ مزید اطمینان کے لیے اس نے جو پتھر سے وغیرہ سے اس نے شروع کیا، پتھر سے ملا. میرے عزیزو، یہ ایک کہانی ہے، ابن حجر نے اس کہانی کو بنایا، علماء نے اس کہانی کو بنایا. دکھاؤ ہمیں حدیث کہ یہ حافظ قرآن تھا.